بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی افادیت ہے۔ یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں ان کو شفائیں دے۔ اللہ ان سب محبوب اپنے بندوں کو شفائیں دے جن میں ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری اولادیں ہیں۔ اللہ سب کو شفا یافتہ کرے۔ آج جس جڑی بوٹی کا میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کے کمالات میں آپ کو جتنے بتاؤں کم ہیں، لیکن جن چند فوائد کا آج میں تذکرہ اور ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ اس جڑی بوٹی کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے۔ ہم پنجابی میں اسے جیند ول کہتے ہیں، جیند ول، اور اس کو اردو کے اندر آکاش بیل کہتے ہیں، ہندی کے اندر اکاس بیل کہتے ہیں، اور انگلش اس کا نیم جو ہے، اس کا نیم ہے کیسکوٹا ریفلیکسا، اور اس کو ڈیول ہیئر بھی کہتے ہیں انگلش میں، یعنی چڑیل یا شیطان کے بال، اور اس کو پیراسائٹک پلانٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پیراسائٹک پلانٹ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، یہ جس پودے کے اوپر اگتی ہے یہ اسی پودے سے خوراک لیتی ہے اور اس پودے کو سکھا دیتی ہے، جبکہ خود وہ گرومڈ ہو جاتی ہے، خود یہ موٹی تازی اور پھلتی پھولتی ہے، اور اس حد تک پھلتی پھولتی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پورے پودے کو گھیرا ہوا ہے ہر لحاظ سے۔ تو آپ اس کی طاقت کا اندازہ کیجئے کہ یہ اس کے اوپری حصے پر پھیل جاتی ہے، اور اس کو اس حد تک اس پہ پھیلتی ہے کہ اس کو روشنی نہیں اس پودے کو ملتی، اور وہ اپنی خوراک جو ہے وہ کلوروفل سے نہیں بنا پاتا، تو پودا سوکھ جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری خوراک اس سے چوس لیتی ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ اگر اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ایک ہرے بھرے پودے کو سکھا دیتی ہے تو یقیناً اس کے فوائد بھی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات میں، جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے، کہ کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں ہے، اور سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بچہ تھا کسی بڑے امیر گھر کا، وہ بیمار رہتا تھا تو ہوا کیا، انہوں نے ڈاکٹرز کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا گھر کیسا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارا گھر تو پورا فرنیڈ ہے، جراثیم کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ڈاکٹر نے کہا اسی وجہ سے آپ کا بچہ بیمار ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، کہتے ہیں اس وجہ سے ہمارا بچہ بیمار ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ اس طرح کریں، آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا لان بنائیں اور اس میں مٹی پھینک دیں اور اپنے بچے کو مٹی میں کھیلنے دیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک مٹی میں کتنی شفا رکھی، بہرحال ان کا بچہ مٹی میں کھیلتا رہا اور شفا یاب ہو گیا۔ اب ہم بات کی طرف آتے ہیں کہ جو کسکوٹا ریفلیکسا، امربیل، جیند ول، اور جس کے علاقائی نام مختلف ہوں گے، آپ بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اس میں میں آپ کے لیے بہت سارے نسخے لے کے آیا ہوں۔ تو اس کا سب سے پہلا جو نسخہ ہے جو میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس کو سب سے پہلی جو چیز ہے، آپ 5 گرام امربیل لیں اور 1 گلاس پانی کا لیں، اور 1 گلاس پانی میں آپ 5 گرام امربیل کو بھگو دیں ساری رات۔ اس کو آپ مطلب اسی گلاس کے اندر رہنے دیں۔ صبح اٹھیں تو آپ اس کو نتھار لیں، یعنی امربیل کو باہر نکالیں، پانی کو نتھار لیں، پن لیں، اور اس کے بعد آپ پئیں۔ تو سب سے جو اہم چیز اس کی ہے، جو سب سے اہم خصوصیت ہے، اللہ رب العالمین آپ کو جگر کی سوزش سے نجات دے دے گا۔ ایک اور چیز آپ کو بڑی خوبصورت آج بتانے جا رہا ہوں، یہ میری زندگی میں بات یاد رکھیے گا۔ آپ بسم اللہ و شافی پڑھ کے کچھ بھی کھائیے گا، اللہ آپ کو ہمیشہ نفع دے گا۔ حضرت خالد بن ولید کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو کوٹ کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عیسائیوں کے کسی محل کے قریب گئے، وہاں پہ باہر جو پڑاؤ ڈال لیا اور ان کو کہا کہ اگر آپ عزت سے آپ ہمیں محل کی چابی دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ پہ حملہ کریں گے۔ تو ان میں ایک پادری بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں نے بہت سنا ہے۔ وہ محل سے باہر آیا اور حضرت خالد بن ولید سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں نے مسلمانوں کے بارے میں بہت سنا ہے، وہ بڑے بہادر ہیں، بڑے پختہ ایمان والے ہیں، اور ان کا اللہ پہ بڑا یقین ہے۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کا اللہ پہ اتنا ہی یقین ہے تو یہ زہر ہے، تو یہ آپ زہر مجھے کھا کے دکھائیں، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وہ زہر لی۔ زہر لینے کے بعد کیا وہ زہر بسم اللہ پڑھی اور وہ کھا لی۔ تو حضرت خالد بن ولید کو کچھ نہیں ہوا۔ جب کچھ نہیں ہوا تو وہ فوراً بھاگتا ہوا پادری اندر قلعے کے اندر گیا، اور قلعے کے اندر جا کے اپنے ان
اس بادشاہ کو ان لوگوں کو کہتا ہے میں نے آج تک ایسے انسان نہیں دیکھے، ایسا انسان نہیں دیکھا جس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، جس کا ایمان اتنا قوی اور طاقتور ہے، جس نے زہر کھائی اور اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ تو بہتر ہے انتظام کرنے کے آپ یہ سارا کچھ انہیں کے حوالے کر دو۔ میرا ایمان اور یقین ہے آپ دنیا کی کوئی بھی چیز کھائیں، آپ بسم اللہ والشافی پڑھ لیں، اللہ کی رحمت سے آپ کو شفائیں ہی شفائیں ملیں گی۔ تو ایک تو نسخہ یہ ہوگا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ امربیل کا، اور دوسرا نسخہ جو ہے امربیل کو اگر آپ کو کوئی پرانی کھانسی ہے، بعض اوقات انفیکشن والی وہ کھانسی ہو جاتی ہے جس کو آپ کرونا والی کھانسی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی امربیل کا بہت بڑا کردار ہے۔ سب سے پہلی جو چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ امربیل نے پاؤ لے لیں، آدھا کلو لے لیں، امربیل کو دھوپ کے اندر سکھائیں۔ سکھانے کے بعد آپ کیا کریں، سکھا کے اس کا پاؤڈر بنائیں، اور پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں اگر آپ دیکھ لیں وہ سوکھنے کے بعد آدھا کلو امربیل جو ہے وہ تقریباً اگر 100 گرام بن گیا تو آپ پہلے 3 چمچ ڈال کے آپ اس کی گولیاں بنائیں۔ گولیاں بنا کے آپ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح، دوپہر اور شام لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا ملے گی۔ اور میری بات نہ بھولیے گا جو میں نے کہا ہے کہ کھانے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ والشافی، یعنی آپ یہ پڑھ کے انشاءاللہ کھائیں تو اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ اچھا، اگر آپ سے وہ گولیاں نہیں نکل سکتی آپ، تو آپ اس میں شہد کی مقدار بڑھا سکتے ہیں۔ جب شہد کی مقدار بڑھائیں گے تو یہ پیسٹ یا معجون ٹائپ بن جائے گا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس معجون کو تھوڑا اسی کیپسول یا چنے کے دانے کے حساب سے یا آپ نے اس کو چاٹ لینا ہے، تو اللہ آپ کو شفا دے گا۔ اور یہی چیز اگر آپ زیادہ کھا لیتے ہیں تو آپ کا پیٹ بھی صاف ہو جائے گا، آپ موشن لگ سکتے ہیں، لہذا زیادہ مت کھائیں۔ اگر کوئی قبض کا، کانسٹیپیشن کا کوئی ایشو ہے تو آپ لازمی کھائیں۔ اس کے بعد اس کا یار ایک اور بڑا خوبصورت نسخہ ہے کہ اگر آپ کو گنجا پن ہو رہا ہے، آپ کے بال گر رہے ہیں، تو آپ کی یہ زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ آپ اس طرح کریں، آپ 50 گرام جو ہے نا امربیل کا جوس نکال لیں۔ جوس نکالنے کے بعد 3 سے 4 چمچ آپ اس میں ناریل کے تیل کے مکس کر دیں۔ اب جب ناریل کا تیل اس میں مکس ہو جائے گا تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو اچھی طرح مکس کر کے رکھ لینا ہے، اور ایک مٹھی امربیل کو جس طرح وہ چارہ کاٹتے ہیں اس طرح کاٹ کے پانی کے اندر بوائل کر لینا ہے۔ بوائل کرنے کے بعد اس پانی کو چھان لینا ہے۔ تو چھاننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ نہاتے ہوئے جب نہا لینا ہے تو آپ نے اس پانی سے اپنے بالوں کو دھو لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس جو تیل آپ نے بنایا تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ناریل اور امربیل کا جوس والا تیل وہ اپنے سر پہ لگا لینا ہے۔ اللہ نے چاہا تو لگانا کس طرح کر کے، بسم اللہ والشافی، بسم اللہ والشافی، بالوں میں ہاتھ پھیرتے جائیں، لگاتے جائیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا، وہی شفائیں دینے والا ہے۔ اس کے بعد امربیل کا ایک اور فائدہ بتانے لگا ہوں، یہ بھی بڑا اہم ہے، بڑا خوبصورت فائدہ ہے امربیل کا۔ امربیل جو ہے نا آپ نا 50 گرام لیں، اس کا پانی نکالیں، اور نکلے گا تھوڑا ہی 2-3 چمچ اگر نکل آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 لیٹر پانی کے اندر اس کو بوائل کرنا ہے، اور 1 لیٹر پانی جو ہے جب وہ ½ لیٹر رہ جائے نا تو آپ نے کیا کرنا، اس کو اتار کے ٹھنڈا کر لینا ہے۔ اور جن لوگوں کے پھیپھڑوں میں پانی ہو، جن لوگوں کے پیٹ میں پانی ہو، تو آپ نے 2 سے 3 چمچ ان کو یہ پانی پلانا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جن کے پیٹ میں پانی ہوتا ہے ان کو زیادہ پانی نہیں پلاتے، تو آپ نے یہ پانی ان کو پلانا ہے انشاءاللہ۔ اور پانی کس طرح پلانا ہے، بسم اللہ والشافی، بسم اللہ والشافی، ایسے کرتے کرتے پلائیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفا 100% ہوگی۔ یقین پہ ہی دنیا قائم ہے، اور توکل یہ ہے کہ آپ یقین سے کھائیں اور بسم اللہ والشافی پڑھ کے اس کو پئیں، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ قبض کشا کیسے ہیں، اچھا جی، آپ اگر امربیل کو پانی میں بھگو کے اس کا جوس نکال کے پی لیں گے نا، اس کا سواد تھوڑا کسیلا کڑوا ہوتا ہے، تو کیا ہوگا، آپ کو موشن لگ جائیں گے، پرانی سے پرانی قبض ٹوٹ جائے گی، تو یہ اس کے لیے بھی بڑی مفید ہے۔ تیسرا، جوڑوں کا درد، جو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے، اور ہماری مائیں بہنیں پریشان ہوتی ہیں، جوڑوں کا درد، کبھی آپ کے پٹھوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ نے کرنا کہ امربیل کو اچھی طرح کوٹ لینا ہے۔ امربیل کو کوٹنے کے بعد آپ نے فرض کریں آپ نے نا 1 پاؤ امربیل کو نا کوٹ لیا ہے، کوٹنے کے بعد آپ نے کیا کیا ہے،
تقریباً 5 چمچ آپ نے اس میں آئل ڈال کے اس کو پکا لینا ہے، بھون لینا ہے امربیل کو۔ اگر جو سیسیم کا آئل ہوتا ہے جس کو اس کا تل کا تیل کہتے ہیں وہ ہو جائے، میٹھا تیل ہو جائے، اس میں آپ نے اس کو اچھی طرح پکا لینا ہے۔ پکانے کے بعد پھر جہاں پہ فرض کریں آپ کے گھٹنوں میں یا ٹخنوں میں مسئلہ ہے تو وہاں پہ اس کا لیپ کر کے اوپر سے پٹی باندھ دینی ہے۔ اللہ نے چاہا تو شفا بھی ہوگی، صحت بھی ملے گی۔ اور لگانا کیسے ہے؟ بسم اللہ والشافی، تو شفائیں وہی دے گا۔ اور اللہ بڑے ہی غفور الرحیم ہے۔ آپ یقین اور ایمان کے ساتھ اس نسخے کو آزمائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفائیں دے گا۔ اپنے بزرگوں کی خدمت کرتے رہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا دنیا میں اور آخرت میں حامی و ناصر ہو۔ دنیا ایک مکافات عمل ہے، اللہ ہمیں والدین کا تابع دار بنائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ کرے یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔